بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. جو لوگ کاروبار عرصے دراز سے کر رہے ہیں نا, وہ اس بات کا بڑا نوٹس کرتے ہیں کہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں. ڈائنامکس بزنس کے چینج ہو گئے ہیں. ایک وقت تھا کہ اب میں بہت ماضی میں چلا جاؤں تو ایک وقت تھا کہ لوگ چیزیں بناتے تھے اور بنا کے چیزیں جو ہے نا وہ اپنے پاس گوڈاؤن کے اندر رکھ لیتے تھے اور ان کو آرڈر آتے تھے, وہ چیزیں بھیجنا شروع کر دیتے تھے اور اس طرح سے نظام چلتا تھا. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں جب بہت تباہی ہوئی تو اس کے بعد مارکیٹنگ کا وجود سامنے آیا. اس وقت لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب چیزیں ہی ختم ہیں. یعنی اتنی تباہی ہوئی تھی کہ چیزیں بنی وہ تباہ ہو گئی تھی. را مٹیریل کی شارٹیج ہو گئی تھی. دنیا ایک دم بدلی ہوئی دنیا تھی کہ کچھ بچا ہی نہیں تھا. پھر نیوکلیئر کا بھی جو چلا تو اس کے بعد تو بہت تباہی ہوئی. تو دنیا پریشان ہو گئی کہ دنیا اب کس طرح سے چلے گی. لیکن پھر جو اس وقت کے تھنک ٹینک سے وہ بیٹھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ ہم چیزیں بناتے جائیں اور بنا کے رکھیں اور اس کے بعد بیچیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر کیا چیز ریکوائرڈ ہے. تو انہوں نے پھر مارکیٹ انالیسس کر کے کچھ لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم لوگوں سے آرڈرز لیں, لوگوں کی ریکوائرمنٹس دیکھیں اور وہ ہم فلفل کریں, کیونکہ را مٹیریل کی کمی ہو رہی ہے. تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ دنیا بدلی تھی. پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں اور بزنس کرنے والوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلا. ہندوستان میں مجھے یاد ہے کہ 1991 کے اندر جا کے ہندوستان کا جو اسٹیٹ اون تھے سارے بزنس تو اس نے اوپن کیے, تو پھر ترقی جو ہے ہندوستان کی شروع ہوئی. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب ساری انڈسٹری کو قومیہ لیا, یعنی قومی تحویل میں لے لیا, تو اس کے بعد بزنس یہاں پہ جو بہت فلورش کر رہے تھے وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے. پاکستان اسٹیل اس وقت بہت اوپر جا رہی تھی, لیکن اس طرح کے فیصلوں سے نقصان ہوا بزنس کو. دور چینج ہو گیا. پھر ضیاء الحق کا دور آیا تو یہاں کوئی بہت زیادہ بزنس نہیں آئے, بہت زیادہ جو ہے نا انڈسٹری نہیں کھلی. پھر 90 کے بعد جا کے یہاں بزنس کھولنا شروع ہوئے, یعنی تھوڑا مائنڈ سیٹ بدلنا شروع ہوا اور پاکستان میں مختلف ادوار بدلتے رہے. مشرف دور کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب مشرف کی حکومت آئی تو پاکستان میں انفراسٹرکچر کے اوپر جو پیسہ لگا تو ایک نیا پاکستان جو ہے اس وقت وجود میں آیا تھا. اور لوگوں نے پیسہ صحیح معنوں میں دیکھا, کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے کوئی پیسہ زیادہ دیکھا ہوا نہیں تھا. نہ بڑے بڑے پروجیکٹس تھے, نہ بہت لوگوں کے بہت پیسہ بن رہا تھا. تو اس وقت پھر پاکستان میں پیسہ عام ہوا. پھر لوگوں کو خیر گاڑیاں ملنا شروع ہوئیں لیز کے اوپر, وہ ایک خاص دور تھا. یعنی ہر دور کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. آج جس دور میں ہم ہیں اس دور کے اندر بزنس کچھ بدل گیا ہے. بزنس اس طرح سے بدل گیا ہے کہ کوئی بھی بزنس, آپ کا کوئی بھی بزنس ہے, اگر وہ آپ اس کو ڈیجیٹل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا آپ اپنے بزنس کو سوشل میڈیا پہ اچھی طرح سے پریزنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آج آپ کامیاب ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے تو آپ پرانی طرح بزنس کر رہے ہیں جس میں آپ فلورش نہیں ہو سکتے. کبھی ماضی میں یہ تھا کہ کسٹمر کو پوری بات نہیں بتائی جاتی تھی, آج اس کے مختلف دور ہو گیا ہے. آج نالج کی ریولیوشن آ گیا ہے تو لوگ ہر بات تک خود ہی پہنچے ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے کہیں نہ کہیں سے انہیں پتہ لگ جائے گا اور آپ کے بارے میں ان کا خیال کچھ مختلف ہو جائے گا. آج وہ دور آ گیا جیسے دنیا کے اندر بزنس ہوتا ہے. جتنی کلیئرٹی آپ اپنے کاروبار میں لے آئیں, جتنی شفافیت لے کے آئیں, آپ کا مارجن کمانا آپ کا رائٹ ہے, اگلا وہ مارجن آپ کو دینا چاہتا ہے. لیکن جو ماضی میں ہوتا تھا نا کہ آپ مارجن بھی لے لیتے تھے اور اس کے بعد آپ کوئی ٹاپ رکھ لیتے تھے, کوئی ہڈن چارجز, کوئی اس طرح کی چیزیں, تو وہ آج بالکل نہیں چلتی. لوگ کلیئرٹی چاہتے ہیں, لوگ پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں. جو لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں آج کے دور کے اندر بزنس کر رہے ہیں لیکن پرانے طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں بزنس, وہ کامیاب نہیں ہے. آج وہ کامیاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے سوچ رہا ہے, جتنا اچھا سوچ رہا ہے, لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, لوگوں کو جتنی سہولت دے رہا ہے, لوگوں کی زندگی جتنی آسان کر رہا ہے, اتنا وہ زیادہ کما رہا ہے. اور آج اسی لیے دنیا کا جو سب سے امیر بندہ ہے اس کا نام ایلون مسک ہے. ایلون مسک نے اتنا پیسہ کما لیا کہ جتنا ایک سال کے اندر اتنا پیسہ کما لیا کہ جتنا بل گیٹس نے 20 سال میں نہیں کمایا تھا, جو دنیا کا امیر ترین آدمی تھا. کچھ لوگوں کو ابھی تک پتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے 20 سال میں جتنا پیسہ کمایا, ایک شخص جس کا نام ایلون مسک ہے, ایلون مسک نے ایک سال میں اتنا پیسہ کما لیا. کیسے کمایا؟ اس نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک امپیکٹ کریٹ کیا.
جو الیکٹرک کار ہیں وہ اس نے انٹروڈیوس کی. آج دنیا جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی کا شکار ہیں, کمی کا شکار ہیں, لیکن الیکٹرک کار والے جو ہیں جو اس نے اس وقت لانچ کر دیا تھا وہ لوگ بڑے خوشحال ہیں اور وہ لوگ خرید رہے ہیں. آج پوری انڈسٹری جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. ایک بندے نے پوری انڈسٹری, آٹو جو انڈسٹری ہے وہ اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا, تو وہ آج زیادہ کما رہا ہے. پھر اس نے ایسے ایسے بزنس شروع کیے ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. جیسے کہ دنیا ٹریفک کے مسائل کا شکار ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سارے بزنس مین دیکھ رہے ہیں, لیکن ایلان مسک ایک دن امریکہ میں جا رہا تھا, وہ ٹریفک میں پھنس گیا. اس نے وہیں سے ٹویٹ کیا کہ میں اس مسئلے کا حل دوں گا. اس کے پاس ایک بہت بڑی زمین تھی جو اس نے خریدی, اس کے اندر ایک ٹنل بنایا, ٹیسٹ ٹنل ڈرائیو کے لیے. اس سے کیا ہوا کہ دنیا کو سمجھ لگی, تو اس نے وہیں سے ٹویٹ کیا کہ میں اس مسئلے کا حل دوں گا دنیا کو, اور اس نے وہ حل دیا. اس نے وہ جو ایک ٹیسٹ کے طور پہ, یعنی ایک ماڈل کے طور پہ ایک ٹنل بنایا, اور اس نے بہت سارے امریکہ سے آرڈر اکٹھے کرنے شروع کیے کہ بھئی ہم آپ کو اتنے ریزنیبل پرائس پہ اس مسئلے کا حل دیں گے. تو دنیا میں وہ کمائے گا جو دنیا کے مسائل کا حل کرے گا, اور دنیا کے مسائل کا حل وہ کرے گا کہ جو آؤٹ آف دا باکس سوچے گا, جو مختلف سوچے گا. اور مختلف وہ سوچے گا کہ جس کا مشاہدہ بہت ہوگا, جس کی امیجنیشن بڑی اسٹرانگ ہوگی, جو کتابیں پڑھتا ہوگا, جو نالج اور علم رکھتا ہوگا, جو لوگوں کے مسئلے کو صحیح طرح سے وہ ہی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا حل پیش کرے گا, تو وہ بہت کمائے گا. تو آپ بھی اگر آج کے دور کے اندر بزنس کر رہے ہیں, لیکن آپ روایتی طریقے سے بزنس کر رہے ہیں, تو شاید آپ اتنا نہ کما سکیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, تاکہ ہم آپ کو مفید انفارمیشن دیں, تاکہ آپ اپنے بزنس میں اور کامیاب ہوں اور ترقی کریں, اور جدید آنے والے تقاضوں کو اپنے تئیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور تاکہ آپ بہت بزنس کریں اور کامیاب بزنس کریں. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.